فرینڈس، آج میں آپ کو وینس ماؤنٹ کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وینس ماؤنٹ ہوتا کہاں ہے۔ لیکن یہ وینس ماؤنٹ ہے۔ اب وینس ہمیں کیا دیتا ہے؟ آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں جتنی بھی آپ کو خوبصورتی نظر آتی ہے نا، جتنی بھی چمک دھمک نظر آتی ہے، چاہے وہ نیچر کی بیوٹی ہو، چاہے وہ کوئی حسن کی بیوٹی کہ آپ کو خوبصورتی نظر آتی ہے، کچھ بھی نظر آتا ہے نا جو اس کائنات میں، جو بھی آپ کو رنگ برنگی روشنیاں نظر آتی ہیں، خوبصورت مرد نظر آتے ہیں، خوبصورت لڑکیاں نظر آتی ہیں، یہ سب لوگ جو ہے نا وہ وینس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ اور اگر آپ کا کنڈلی میں وینس بڑا سٹرانگ ہوگا تو آپ بڑے حسن پرست بھی ہوں گے، آپ بڑے رومانٹک بھی ہوں گے۔ اور وینس جو ہوتا ہے وہ زندگی کی تمام آسائشیں آپ کو دیتا ہے، روپیہ، پیسہ، بڑی گاڑی، بڑا گھر، فریج، اے سی، تمام لگژری جتنی بھی ہوتی ہے نا آسائشیں، اگر آپ کا وینس بڑا سٹرانگ ہوگا تو آپ کی لائف بڑی زبردست ہوگی۔ آپ زبردست کھانے بھی کھائیں گے، زبردست ڈریس بھی پہنیں گے، بلکہ برانڈیڈ چیزیں آپ یوز کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور وینس آپ کو بے انتہا دولت بھی دیتے ہیں اور امیر بھی بنا دیتے ہیں۔ اب یہ سارے سائن آپ کو وینس ماؤنٹ پر ہی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اگر وینس ماؤنٹ آپ کا ابھرا ہوا ہوگا، پنک ہوگا اور پرگوشت ہوگا تو ایسے لوگوں کے اندر جنسی خواہشات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ بہت زیادہ فلرٹی نیچر کے بھی ہوتے ہیں، حسن پرست بھی ہوتے ہیں، یہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر وینس سٹرانگ ہوگا تو پھر ان کے اندر جو ہے نا لو، رومانس، یہ چیزیں ان کے اندر زیادہ پائی جائیں گی۔ اب یہاں پہ اگر آپ کو جو سائن نظر آتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ اگر آپ کو سٹار کا سائن نظر آتا ہے تو سٹار کیا کرے گا؟ سٹار آپ کو آپ کی زندگی میں آسائشوں کو بڑھا دے گا، آپ کے اندر محبت اور پیار کے جذبات بھی بڑھا دے گا۔ آپ بہت زیادہ رومانٹک ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ آپ حسن پرست ہو سکتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ آپ لونگ کیئرنگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہر چیز کی شدت ہوگی آپ کے اندر، کیونکہ آپ ایسے جو ہوتے ہیں مرد کے ہاتھ میں اگر یہ سٹار کا سائن ہوگا تو وہ عورتوں کی طرف زیادہ دلچسپی لے گا، اور عورت ہوگی تو وہ مردوں میں زیادہ دلچسپی لے گی۔ لیکن یہ جو سٹار کا سائن ہے یہ آپ کے اندر اس شدت کو بڑھاتا ہے، اور ایسے لوگ عام طور پر امیر فیملی میں شادی کرتے ہیں، چاہے اپنوں میں کریں یا غیروں میں کریں، اور ان لوگوں کی جو قسمت ہے وہ شادی کے بعد ہی چمکتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ سٹار آپ کو زندگی کی لائن کے ساتھ یہاں پہ جڑا ہوا ہے، اینڈ پہ نظر آتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کو عورت کی وجہ سے زندگی میں بہت زیادہ دکھ تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، یعنی کہ اس کا جو آپ کا لائف پارٹنر ہے وہ دنیا سے اپنی کسی بیماری کی وجہ سے چلا جائے گا۔ ایسے لوگوں کی جو ازواجی زندگی ہوتی ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ لائف پارٹنر بیمار ہوگا تو ظاہر ہے اگر آپ کا لائف پارٹنر ہی بیمار ہے تو آپ کی زندگی میں کیا خوشی رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس لحاظ سے یہ آپ کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، اور اس کو ہم اتنا اچھا نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ ابارِ زہرہ پہ اگر یہاں پہ زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا، اس چیز کو آپ سمجھ لیں، یہ زندگی کی لکیر ہے، اور اسی زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا یہاں پہ آپ کو ایک اکیلا سنگل آپ کو یہاں پہ ایک سکوئر کا سائن نظر آتا ہے، اکیلا بالکل۔ تو اس ٹائم پہ جہاں پہ یہ سکوئر کا ٹائم شروع ہوگا اس لمحے آپ کی جیل یاترا ہو سکتی ہے، اسپیشلی اس لمحے اگر یہاں پہ آپ کی قسمت کی لائن بھی ٹوٹ ٹوٹ کے چلے، یوں ٹوٹ کے چلے، اور یہاں سے بھی کچھ ایک دو سٹرانگ راہو لائنیں بھی ان کو ایسے کاٹ دیں، تو پھر 100% جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی جیل جانے کی یہ یوگ بن سکتے ہیں۔ یہ والا سکوئر جو ہے یہ آپ کو جیل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کو ہم بالکل اچھا نہیں مانتے، اور پرابلم آپ کی زندگی میں ضرور آئیں گے۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پہ جالی کا سائن اگر آپ کو نظر آتا ہے تو جالی بھی بالکل اچھی نہیں ہوتی۔ جالی کا سائن اس طریقے سے ہوتا ہے، ڈسٹرب لائنیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ ڈسٹرب لائن ہوں گی
تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ذہنی طور پر نا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تھوڑی سی خود غرضی بھی ان کے اندر ہوتی ہے، ہوس پرستی بڑھ جاتی ہے، ان کے کسی کو یہ خالص محبت نہیں دے پاتے، اور ان کا اگر یہ کسی کے ساتھ ریلیشن بناتے بھی ہیں تو ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی جنسی بھوک مٹانا ہوتی ہے، ان کی یہ کوئی ٹرو لور بالکل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر تل کا سائن ہو وینس ماؤنٹ پہ، یہاں پہ تل کا سائن بھی بالکل اچھا نہیں مانا گیا۔ تل جو ہوتا ہے یہ عام طور پر یہ باندھ پن کا بھی بتاتے ہیں، مرد اور عورت کے ہاتھ میں جنسی بیماریوں کا بھی بعض دفعہ بتاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایسے ایشو ضرور ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایسے لوگوں کو اولاد پیدا کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، اسپیشلی عورتوں کو جو ہے نا وہ پریگنینسی نہیں ہوتی اور وہ چائلڈ پیدا کرنے میں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ ایسے لوگوں کی ازواجی زندگی بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہاں پہ کراس کا سائن ہو تو کراس بھی بالکل اچھا نہیں مانا گیا، اور کیونکہ کراس جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پہ کراس جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، آپ افیئر کی طرف جا سکتے ہیں، آپ کو کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ کراس جو ہے یہ ایسے لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کی اٹریکشن ہوتی ہے، ان کی جو مخالف جنس ہوتی ہے وہ آپ میں زیادہ دلچسپی دیتی ہے، اور ایسے لوگوں کے افیئر بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ کسی حد تک روپے پیسے کے لحاظ سے ایسے لوگ بڑے لکی سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اختلاف ہے وینس ماؤنٹ پہ کراس کا، کچھ کی نظر میں یہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، اور ویسے اصولی طور پہ کراس جو ہے نا وہ جوپیٹر ماؤنٹ پہ صرف اچھا مانا گیا، جہاں تک میری ایک اپنی زندگی کی اسٹڈی ہے، جو میرا ایک اپنا خیال ہے، یہاں پہ کراس کو اچھا مانا گیا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کراس کو اچھا مانا گیا دل اور دماغ کی لائن کے بیچ میں، ان دو جگہوں پہ بس کراس کو اچھا مانا گیا۔ باقی میں نے اپنی لائف میں وینس پہ بھی کراس کو اتنا اچھا نہیں مانا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پہ یہ دولت دیتا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے، یا انسان کو محبت ملتی ہے، تو ان کے ضروری نہیں ہے کہ یہ 100% جو ہے نا وہ کراس کو ہم خوش قسمتی کا سائن سمجھیں، کیونکہ میں اس کو اتنا خوش قسمتی کا سائن نہیں سمجھتا، کیونکہ وینس ماؤنٹ پہ اگر کراس کا سائن ہوگا تو یہ آپ کو کسی بدنامی کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کو فلرٹی نیچر آپ کی ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس کو اتنا اچھا نہیں مانا جاتا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ٹرائی اینگل کا سائن ہو تو ٹرائی اینگل والے جو ہوتے ہیں نا، یہ وینس جو ہوتا ہے نا، یہ اصل میں انسان کے اندر جو ایک کریٹیوٹی ہوتی ہے، ایسے لوگ بڑی آرٹسٹک کوالٹیز کے بھی مالک ہوتے ہیں، سنگر ہو سکتے ہیں، ڈانسر ہو سکتے ہیں، یہ شو بیس فلم انڈسٹری جو ہے نا، یہ سارے لوگ وینس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، چاہے آپ سنگر ہوں، چاہے آپ ڈانسر ہوں، چاہے آپ ایکٹنگ کر رہے ہوں، کیونکہ شو بیس میں آپ کو پتہ ہے یہ روشنیاں ہوتی ہیں اور خوبصورتی ہوتی ہے، گلیمر ہوتا ہے۔ تو وینس ماؤنٹ پہ اگر آپ کے یہاں پہ ٹرائی اینگل کا سائن ہو، اسکوائر کا سائن ہو، اسٹار کا سائن ہو، تو یہ ایسے مبارک سائن ہیں جو آپ کو شوبز میں راتوں رات فیم دلوا سکتے ہیں۔ ٹرائی اینگل آپ کو دولت بھی دے گا، نالج بھی دے گا، اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ ٹرائی اینگل کو بھی اچھا مانا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو اسٹار کا سائن ہے اس کو بھی اچھا مانا گیا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ جی یہ اگر وینس ماؤنٹ آپ کا بہت ہی زیادہ ابھرا ہوا ہو تو یہ آپ کے اندر بہت زیادہ جنسی خواہشات کو بڑھا دے گا، اور وہ جنسی خواہش آپ کے اندر اتنی زیادہ ہوں گی، اسپیشلی اگر یہاں پہ کالا تل بھی ہو، تو پھر یہ آپ کو کسی سخت بدنامی کا شکار بنا دے گا، کسی آپ جنسی اسکینڈل کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر وینس ماؤنٹ سے یہاں سے خط صحت نکلے، یہ خط صحت ہو لیکن اس کے شروع میں جزیرہ ہو، اور یہ یہاں پہ جا کے یہ اس طریقے سے اسٹار کا یہاں پہ اس کا اسٹار بھی بنے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اسٹار میں جزیرہ ہو، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مردانہ بانجھ پن، یا عورتیں ہوں گی تو مردانہ بانجھ پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے ایسے لوگوں میں عورت ہوگی تو اس کے ایگ بننے میں اس کو مشکل پیش آئے گی، اور اگر مرد ہوگا تو وہ ظاہر ہے اس کے اندر جنسی کمزوری ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اولاد پیدا کرنے کے بعد دفعہ قابل نہیں ہوتا، تو یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے۔ اور پھر یہیں سے وینس ماؤنٹ سے اگر کوئی خط اس کا تعلق ادھر بن جائے مون ماؤنٹ کے ساتھ،
इस तरीके से हो या इस तरीके से हो, तो ये ख़त अयाशी होता है। तो मून माउंट और वीनस का मिलाप आपस में हो जाए किसी भी ख़त के ज़रिए, तो ऐसे लोगों के अंदर जिनसी बेरारवी बढ़ जाती है, ऐसे लोग जिनसी ख्वाहिशात के ग़ुलाम होते हैं और फिर इन्हीं गलत कामों में पड़ के ऐसे लोग अपनी दौलत, अपनी सेहत सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आप अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत अच्छी रीडिंग होगी। आपका जायचा भी बनेगा, वैदिक कुंडली बनेगी, लोशोबर चार्ट बनेगा और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। इसी के साथ आपने आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। रीडिंग करवानी है ना तो आपने मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं तो आपने ये वाला नंबर, इसमें मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया, ये जो लोग बैरून मुल्क रब्ता करेंगे ये पाकिस्तान का कोड है 992, ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बैरून मुल्क वाले ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, ये कोड लगा के ये बैरून मुल्क वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करेंगे वो ज़रा कंट्री कोड नहीं लगाएंगे, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आपका मैं लोशोबर चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है, और अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटल होंगे या आपको वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनकी जॉब नहीं हो रही, उनकी जॉब कब लगेगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका अच्छा टाइम कब आएगा, उनके पास दौलत कब आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, उनको ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उनको कब मिलेंगी, ठीक है जी। इंसान ने शादी के बारे में ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो वो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशोबर चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशोबर चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है, अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा और इसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूंगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूँगा। आपको वॉइस मैसेज में आपके व्हाट्सएप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते, तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी। वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कर दें, आप कितने बजे पैदा हुए हैं, और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है।
तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी ना, बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आपका निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप रीडिंग के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दिया है। बराए मेहरबानी अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो आपने बिल्कुल किसी और नंबर पर रब्ता नहीं करना। अगर आपने अपने हाथों की रीडिंग करवानी है तो आपने मेरे इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, ठीक है। और रीडिंग में अपने पर्सनल नंबर से करता हूँ, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो फिर मैं आपको अपना वो नंबर भी बता दूंगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।